زور ہو جاتا ہے اور اپنے رب پہ توکل بڑھتا ہے. آپ دیکھیں. اور دوسری ایک اور بات آپ نوٹ کر لیجئے, پوائنٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ اس چیز کو غور کیجئے, اگر آپ بینائی کمزور ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اور آپ کلر بلائنڈ ہے, تو آپ اسی سے سب کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہے, آپ بول رہے ہیں سب کیوں ہی ہیں, اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے. اور ایک آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے اس کی آنکھیں 6/6 ہیں, تو آپ کو کیا پتا وہ کیسے دیکھ رہا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے خیال سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر ان کا ایمان کمزور ہے تو ان کو دنیا ویسی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کی آیات کی روشنی اور نور کے ذریعے دیکھیں گے دنیا کو, تو اللہ کی آیات کی نور سے بالکل صاف نظر آئے گی کافر کون ہے, مشرک کون ہے, منافق کون ہے, دنیا آخرت کے بارے میں. ورنہ آپ اپنے جیسا سب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کی بنائی سے, اس کی نور سے, اس کی ہدایت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. تو اس اصول کا کنکلوژن لکھ لیجئے. قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 1 کا کنکلوژن, اللہ کی پناہ قرآن پڑھنے سے. اگر ایمان اسٹرانگ تو توکل بھی اسٹرانگ. شیطان کین وسپر اونلی, کی ناٹ رول, از ایکول ٹو شیطان بے بس. دیٹس اے ریزلٹ آف اصول نمبر 1. اگر اس پہ فالو کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اصول نمبر 2, قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 2. قرآن انوائٹ کرتا ہے کہ آپ رحم حاصل کریں. کیا ہم نے حاصل کیا؟ ہم اگر خالی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ انوائٹ کرتا ہے مجھے اور آپ کو کہ بھائی رحم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے. تو وی گو ٹو سورہ اعراف 7 اس کی 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. اصول سنیے. آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو کے اپنی بات چیت میں لگ جاتے ہیں. آپ سوچئے, یا آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں, یا آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں, یا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یا کہیں بھی آپ کسی محفل میں جاتے ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. اصول نمبر 2 کہ قرآن انسان کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس کا احترام یہی ہے سب سے پہلے کہ اسے غور سے سنو اور سمجھو. تو فل کنسنٹریشن کے ساتھ فوگی مائنڈ لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور خاموش رہو. جب قرآن پڑھا جائے تو سمجھو, غور سے سنو, خاموش رہو. یہ اصول ہیں قرآن پڑھنے کے اور سننے کے. اگر پڑھا جائے یا سنا جائے. لَعَلَّكُمْ, یہ تمام اعمال تم کو اللہ کی طرف سے ترحمون, رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سننے, سمجھنے, دیکھنے کی تمام ایبلٹیز دی ہیں. کیونکہ آپ جب غور سے سنتے ہیں, دیکھیے غور سے سنتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو دل پر اثر ہوتا ہے, کیونکہ قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ کے. اور جب قلب پہ اثر ہوتا ہے, میں آپ کو کمرشل کی مثال دیتا ہوں. آپ معاشرے میں کمرشل دیکھتے ہیں, بہت سارے کمرشل آتے ہیں ٹی وی پہ, میں نام لینا نہیں چاہتا. تو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, کوئی بھی چیز, چاہے موٹر سائیکل ہو, چاہے سافٹ ڈرنک ہو, تو وہ اتنے کروڑوں روپے اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو آنکھ سے دکھاتے ہیں, کان سے سناتے ہیں, آپ کے دل پر اثر ہو. تو اس لیے قرآن کان سے سنا کر بھی دل پہ اثر کرتا ہے, آنکھ سے دکھا کے بھی دل پہ اثر کرتا ہے. کیونکہ یہ ہیومن سائیکی ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشش کی ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے. دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت اور قلب کے اندر اثر کرنے کی صلاحیت, یہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے تاکہ ہم شکر کریں. تو یاد رکھیے کنکلوژن, اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, اور ہم وہ جو اللہ نے جو ایبلٹی دی ہے اس کو ویسٹ کر دیں گے. قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 2 کا کنکلوژن, جب بھی پڑھا جائے ہم نے سننا ہے 100%, جو اپنی ذات کو ادھر لانا ہے, غور سے سننا ہے کہ ہماری ذات سے اس کا کیا تعلق ہے, میرے لیے اس میں کیا میسیج ہے, سمجھنا ہے, خاموش رہنا ہے, محفل میں باتیں چیت نہیں کرنی ہے, فلی کنسنٹریشن کے ساتھ از ایکول ٹو اللہ کا رحم اسٹارٹ. ناؤ پوائنٹ نمبر 3, قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 3. بفور آئی ڈسکس ٹو اصول نمبر 3, لیٹ می گیو یو ون ویری بیوٹیفل ایگزامپل. کسی بھی قول اور فعل سے
آپ لکھ لیا کہ نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا. کسی بھی قول اور فعل سے، کسی بھی چیز سے جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، عبرت، رشد، وزڈم اور علم حاصل ہوتا ہے. پھر سنیے، کسی بھی قول اور فعل سے عبرت، رشد، وزڈم اور نالج حاصل ہوتی ہے. اسے تدبر کرنا کہتے ہیں یا غور و فکر کرنا کہتے ہیں.